بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج 16 دسمبر کا دن تھا اور 16 دسمبر جب بھی ہر سال جب بھی 16 دسمبر آتی ہے تو ہمارے ملک میں دو سانحات کی وجہ سے 16 دسمبر خاصا سوگوار نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا 16 دسمبر کے حوالے سے سانحہ مشرق پاکستان 16 دسمبر کو ہوا تھا، اور پھر پشاور میں 14 یا 15 سال قبل جو پشاور کے ایک اسکول میں سانحہ ہوا تھا جس میں ہمارے 150 سے زیادہ طلباء کو شہید کیا گیا تھا، ایک وہ بھی بڑا سانحہ تھا۔ اس حوالے سے بھی 16 دسمبر جو ہے وہ افسوسناک دن منایا جاتا ہے، اس میں بھی وہ بھی ہمارے لیے سوگوار ہوتا ہے۔ میں پہلے تو ذکر کروں گا سانحہ مشرق پاکستان 16 دسمبر کو جو سانحہ ہوا تھا اور ملک بدقسمتی سے دو لخت ہو گیا تھا، اس میں تقریباً 2 لاکھ اس وقت مشرقی پاکستان میں جو ہمارے بہاری کمیونٹی کے لوگ تھے جنہوں نے ہندوستان سے مائگریشن کی تھی 1947 میں، وہ وہاں آ کر قیام پذیر ہوئے تھے۔ پھر 1971 میں جب سانحہ ہوا تھا مشرقی پاکستان کا، تو یہی جو بہاری تھے، یہی جو لوگ مشرقی پاکستان میں قیام پذیر تھے، انہوں نے پاکستان کے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ مقتی بہانیوں کا مقابلہ کیا تھا، اور اس وقت جو غدار تھے بنگلہ دیش میں ان کا مقابلہ کیا تھا، افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لڑے تھے، اور اس وقت تک لڑتے رہے تھے جب تک افواج پاکستان نے بدقسمتی سے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ تو وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آج تک بھی ان کو پاکستان نہیں لایا گیا، جبکہ مسلسل مطالبات ہوتے رہے ہیں۔ بہت سی تنظیمیں، بہت سی سیاسی جماعتیں، خاص طور پر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی ایک دور میں کہا تھا کہ مشرقی پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو جو ریڈ کراس کیمپوں میں رہ رہے ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں پاکستان لایا جائے۔ اخراجات متحدہ قومی موومنٹ ادا کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی تاحال انہیں نہیں لایا گیا۔ اور 1969 میں جو رشیا اور افغانستان کی جنگ، رشیا نے جب حملہ کیا افغانستان پر، تو اس کے جو 40 لاکھ مہاجرین تھے وہ تو ہم لے آئے، اور ان کو لانے کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں جو ہم بھگت رہے ہیں، جس قسم کی دہشت گردی ہے جو ہمارے ملک پر، وہ افغان مہاجرین معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہی مبینہ طور پر کرمنل ایکٹیویٹیز میں پکڑے بھی گئے، ظاہر بھی ہوئے ہیں، وہ تو ہم نے قبول کر لیے، لیکن 2 لاکھ ان بہاریوں کو، ان مشرقی پاکستان کے ان جوانوں کو، ان کی نسلوں کو قبول نہیں کیا جو مشرقی پاکستان میں پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے، بلکہ ان 90,000 فوجیوں کو بھی واپس لایا گیا، اور انہیں اپنے باعزت طریقے سے وہ اپنے گھروں پر موجود ہیں، ان میں کافی لوگ حیات بھی ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو آج تک نہیں لایا گیا۔ اور یہ دوہرا معیار جو ہے، اس دوہرا معیار کی وجہ سے پاکستان کے خاص طور پر اس نسل میں، جس نسل نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، جو بڑی نفرت پائی جاتی ہے، اور بڑا اس میں یہ بڑی کمی محسوس کی جاتی ہے کہ یہ دوہرا معیار کیوں تھا، کیوں 90,000 قیدیوں کو تو آپ لے آئے اور ان 2 لاکھ لوگوں کو نہیں لائے جنہوں نے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے فوج پاکستان کی پیٹھ پر تھی، اور یہ لوگ جو تھے سامنے تھے اس مقتی بانیوں کے اور ان غداروں کے جنہوں نے ملک کو دو لخت کیا۔ تو ان لوگوں کو آج تک نہیں لایا گیا۔ اس کے حوالے سے آج شہر میں، کراچی شہر میں مختلف جگہوں پر تقاریب ہوئی۔ سب سے پہلے تو گزشتہ روز متحدہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی تھی، اس میں مطالبہ کیا تھا انہوں نے آرمی چیف سے کہ وہ پاسپورٹ جاری کریں تو ہم تمام اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی پریس کلب میں بھی ایک پروقار تقریب تھی جس میں تمام مقررین نے یہ مطالبہ کیا کہ مشرقی پاکستان کے جو لوگ ہیں اور جو 71 کی جنگ میں جو ہے وہ جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے آج تک وہاں ریڈ کراس کیمپوں میں مقیم ہیں،
ان کو واپس لایا جائے۔ پھر اس کے بعد آج سب سے بڑی جو اہم پریس کانفرنس تھی متحدہ قومی موومنٹ 90 کی تھی لندن میں، ایک اہم پریس کانفرنس تھی، اہم پریس بریفنگ تھی، اس میں بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پر پاکستان واپس لایا جائے۔ 40 لاکھ افغانیوں کو تو آپ برداشت کر سکتے ہیں، 17 لاکھ غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں ان کو تو برداشت کیا جا رہا ہے، لیکن ان 2 لاکھ لوگوں کو پاکستان نہیں لایا جا رہا، جو ایک طویل عرصے سے تقریباً 50 سال سے زیادہ وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں ان کی تیسری نسل جوان ہو گئی ہے، انہیں بنگلہ دیش میں رہنے کے وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو ایک بنگلہ دیشی کو حاصل ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ان کی اہم بڑی پریس بریفنگ تھی، اور اس پریس بریفنگ میں اس سہنے کا بھی افسوس کا اظہار کیا گیا، اور پشاور میں جو سانحہ ہوا تھا 16 دسمبر کو آج سے 14 سال قبل، اس پر بھی شدید جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اور شدید جو ہے وہ اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ بلکہ بتایا جاتا ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے اس سانحے پر ایک نظم بھی تحریر کی ہے، جو وہ کسی وقت بھی اپنے ٹویٹر پر اس کو پڑھ کر بتائیں گے۔ تو آج کا جو دن تھا پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پر سندھ میں رہنے والے ان مہاجرین کے لیے جن کی بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا، 16 دسمبر انتہائی جو تھا دکھ کا دن تھا، اور پشاور کے ان لوگوں کے لیے بھی دکھ کا دن تھا جن کے بچے جو تھے وہ 16 دسمبر کو شہید کیے گئے تھے۔ تو آج 16 دسمبر کے حوالے سے یہ بڑی اہمیت تھی۔ تو اب میں ناظرین میں ذکر کروں گا تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کے حوالے سے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کی چیئرمین کی جو سابق اہلیہ ہیں جمائمہ خان، وہ تقریباً ایک وکلاؤں کی ایک بڑی ٹیم کے ہمراہ پاکستان تشریف لا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ بڑے برطانیہ اور پاکستان کے بڑے نامور وکلا بھی ہیں، ان میں NGOs کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ عمران خان کے دونوں صاحبزادے بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ قانونی جنگ لڑیں گے عمران خان کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور وہ پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ عمران خان کو ریلیز کرایا جائے۔ تو اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر جب مقدمات چل رہے تھے ہماری عدالتوں میں، ہماری معزز عدالتوں میں، تو اس وقت بھی پوری دنیا سے وکلاز نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ ملک کے مختلف حکمرانوں نے بڑے نامور وکلا کو پاکستان بھیجنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس وقت کی ہماری حکومت نے اور ہماری عدالت نے ان وکلا کو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ وکلا کی ایک بہت بڑی ٹیم واپس چلی گئی تھی۔ اب اس وقت یہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ ٹیم یہاں پاکستان آتی ہے تو کیا ان کو اس عمران خان کا مقدمہ لڑنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ ایک تو یہ ایک اطلاع تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی۔ پھر دوسری آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، جو امریکہ کے اہم دورے پر ان دنوں میں امریکہ میں مقیم ہیں، اور ان کی پاکستان کی معاشی صورتحال، دفاعی صورتحال کے حوالے سے ان کی بہت سی میٹنگز ہو رہی تھیں، بہت سے ان کے جو تھے وہ میٹنگز تھی، اور اس میں ان کو وہاں شرکت کرنی تھی۔ تو اس میں تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ احتجاج ان کے خلاف، جو احتجاج کا ایک پروگرام بنایا گیا تھا، جس طرح سے نواز شریف کے گھر کے سامنے اور مسلم لیگوں کے خلاف احتجاج کیا جاتا رہا اس دنوں برطانیہ میں، تو اسی قسم کا ایک احتجاج کیا جانا تھا۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے کچھ جو مقامی قیادت تھی انہوں نے اس پروگرام کو پوسٹ پون کیا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں کے جو سفارت خانہ تھا ان کی بھی بڑا کردار تھا، اور پھر وہاں جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے امریکہ میں، ان لوگوں نے بھی اس احتجاج کو مؤخر کرانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک اچھا عمل تھا کہ آرمی چیف کے خلاف احتجاج نہیں ہوا، کیونکہ ہماری جو نواز شریف کے خلاف جو لندن میں احتجاج ہوتا رہا ہے اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا گیا، پوری دنیا میں اس سے ہماری جگہ سائی ہوئی تھی، اور اگر آرمی چیف کے خلاف امریکہ میں احتجاج کیا جاتا تو یہ بھی کوئی ایک اچھا عمل نہیں تھا۔ ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق صدر مملکت، انہوں نے بھی گزشتہ اپنے ایک انٹرویو میں یہ فرمایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو سابق اہلیہ ہیں جمائمہ خان، ان کے بھائی بڑے پیمانے پر میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا کو پیسہ دے رہے ہیں، اور پیسے کے ذریعے سوشل میڈیا پر
پاکستان کے خلاف اور مختلف اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ پیسہ چلایا جا رہا ہے، اور انہوں نے پہلے بھی انکشاف کیا تھا کہ بہت جلد جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے بھی ان کے پاس ایک بہت بڑی رقم موجود ہے، اور وہ انہوں نے مختص کی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اس پیسے کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ مختلف انہوں نے انٹرویوز میں یہ باتیں کہی ہیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے خود اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں الیکشن مہم کے لیے جو ایک سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہے، اس میں جو سسٹم تھا ان کا، جو کرپشن کے حوالے سے مبینہ طور پر مشہور تھا سندھ میں ایک سسٹم، اس سسٹم میں سے 18 ارب روپے خرچ کر کے ایک سوشل میڈیا ایک ٹیم بنائی تھی، اور اس ٹیم کے ہیڈ جناب شرجیل میمن کو بنایا تھا، اور وہ ٹیم پوری طرح سے متحرک ہے، اور الیکشن میں آپ کو مزید وہ نظر آئے گی، چونکہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیم پوری طرح سے متحرک نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ پھر میں آپ کو یہ بھی باور کراؤں کہ آج متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے جو ان کی جو رابطہ کمیٹی ہے، ان کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی ہے انتخابات کے حوالے سے، مکمل طور پر وہ لوگ مطمئن ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہر حلقے سے سینکڑوں کی تعداد میں امیدواروں کے نام سامنے آئے، ان کے فارم آئے۔ انہوں نے آج پوری طرح سے اپنے کارکنان کو متحرک کیا، اور انہوں نے کہا کہ انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا جائے گا، ہر سیٹ پر ہمارا امیدوار بھی ہوگا، کورنگ امیدوار بھی ہوگا، اور پوری طرح سے ہم انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا، مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا کہنا تھا، جو رابطہ کمیٹی کے انچارج ہیں، کہ ہمارے انتخابات میں حصہ لینے کے اعلان کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں اور ان کی نیندیں حرام ہیں، لیکن ہمارے کارکن پوری طرح سے متحرک ہیں۔ انتخابات میں حصہ لے کر ہم اپنی حیثیت بتائیں گے، اور الطاف حسین صاحب کی حیثیت بتائیں گے کہ الطاف حسین کے نام پر ووٹ، کل بھی الطاف حسین کے نام پر ووٹ پڑتا تھا، آج بھی الطاف حسین کے نام پر ووٹ ڈالا جائے گا۔ تو یہ وقت آنے پر اور انتخاب کا رزلٹ نکلنے پر سب پر یہ بات عیاں ہو جائے گی، خواہ وہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کے خلاف کتنی بڑے اتحاد بنا لیں، کتنی بڑی جو ہے سازشیں کریں، لیکن تمام سازشوں کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے جو امیدوار ہیں، وہ امیدوار جو ہونے جائیں گے امیدوار، وہ بھی متحرک ہیں، ہمارے کارکنان بھی متحرک ہیں، ہمارے جو زون کے جو لوگ ہیں جو پس پردہ رہ کر کام کر رہے ہیں، وہ بھی پوری طرح سے متحرک ہیں۔ تو تمام لوگوں کو کہا گیا ہے، جن لوگوں نے بھی فارم بھیجے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ آفس میں لندن میں، تو ان کو کہا گیا ہے کہ تمام لوگ اپنی تیاریاں کریں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ حلقوں کا فیصلہ رابطہ کمیٹی کرے گی کہ کس کو کس حلقے سے انتخابات میں حصہ لینا ہوگا۔ یہ فیصلہ رابطہ کمیٹی نے کرنا ہے، اور رابطہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس فیصلے کی توسیع بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کریں گے۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا گو رہیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔